الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ معزز سامعین کرام، قرآنی مثالیں آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز اہل کفر کے اعمال، ان کے عقائد اور اسی طریقے سے ان کی سوچ اور فکر کے تعلق سے خالق کائنات مالک ارض و سما نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النور میں 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ دونوں مثالیں آپ سنیں، سمجھیں اور اپنے اعتبار سے اپنے حد تک بھی ہماری کوشش ہو کہ ہم اصلاح کریں، اور کبھی اگر ایسے لوگوں سے بات ہو تو ہم ان کے سامنے اس طریقے کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا، ان کو سیدھی راہ پر لانا، یہ اور چیزوں کے بنسبت زیادہ سمجھ کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کفر کے اعمال کی مثال بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ جیسے کہ سراب ہوں۔ ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہے سراب۔ اگر آپ شین سے بولتے ہیں تو وہ شراب جو ہوتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں مشہور ہے، وہ حرام مشروب، وہ حرام پینے والی چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، شراب ایک معنی کیا ہے کہ وہ پانی پینے کے معنی بھی ہوتا ہے، مشروب ہے جس کو بھی آپ پانی پیتے ہیں، شربت ہے یا پھر اس طریقے سے اور بھی جوس وغیرہ ہو گئے، تو ان کو بھی کیا ہے کہ عربی زبان میں شراب کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ تو شراب پینے والا ہے، لیکن ایک آتا ہے سراب سین سے، جس کو آپ عام دیہاتی زبان میں لوگ چھوٹی سین بولتے ہیں، سراب۔ سراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل سراب کہتے ہیں ایسی وادی، ایسا میدان جہاں دور سے دیکھنے پر معلوم ہو کہ یہاں پانی ہے، لیکن جب قریب جائیں تو پانی ہی نہ ہو۔ سراب کا جو اصل تصور ہے نا، اگر یہ معنی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، گرمی کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے، کبھی جب آپ ہائی وے پر سفر کر رہے ہوں گاڑی وغیرہ سے، تو آپ جب تھوڑا دور دیکھیں گے نا، نظر دوڑائیں گے جب آگے تک، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید وہ آگے جو آنے والا راستہ ہے، آگے وہاں پانی آپ کو نظر آئے گا، ایسا لگے گا پیاس کی وجہ سے، یا پھر یہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی کو سراب کہتے ہیں کہ جو بظاہر ایسا دور سے دکھنے میں پانی محسوس ہو، لیکن حقیقت میں پانی وہاں پر نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کفر کے اعمال کی مثال جو ہے نا، سراب کی طرح ہے، بقیعۃ۔ اب یہ پانی جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ ایک کھلے میدان کے اندر، ایک چٹیل میدان کے اندر ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا انسان اس کو پانی سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ، جب وہ انسان اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو دور سے دیکھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پانی ہے، لیکن حقیقت میں تو پانی نہیں ہے۔ جب آپ وہاں جاؤ گے تو پانی ہے نہیں، تو پانی ملے گا کہاں سے؟ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں پہنچا کچھ بھی نہیں پایا۔ ووجد اللہ عندہ، ہاں وہاں کس کو پایا؟ وہاں اللہ کو پایا، وہاں اللہ کو پایا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب کو مکمل کر دیا، مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب کر دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں، پہلی بات تو اہل کفر کے اعمال کی مثال بیان کر رہا ہے، اور کیسے بیان کر رہا ہے کہ ایک چٹیل میدان کے اندر آپ ہیں، ایک کھلے میدان میں آپ ہیں، پیاس آپ کو لگی ہے، آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی ہے، آپ بھاگتے ہوئے وہاں گئے، آپ کو پانی ملا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی وہاں پہ تھا نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہا ہے اہل کفر کے اعمال کی۔ ایک کافر انسان دنیا کے اندر دیکھیں، وہ بھی اچھے کام کرتا ہے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے ایک کافر بھی اچھے کام کرتا ہے۔ جیسے شہروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلم ہیں، شام کے ٹائم پر ایک عام ایسی دعوت ہوتی ہے کھانے کا، جس کے اندر غریب ہے، فقیر ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ کھانے کا انتظام کرنا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کی مصیبت زدہ کے کام آنا ہے، یہ چیزیں اچھائیاں ہی تو ہیں، نیکیاں ہی تو ہیں جو کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیکن ان کا یہ کرنا جو ہے نا، ان کے جو اعمال ہیں نا، یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک پیاسا انسان صحرا کے اندر، چٹیل میدان کے اندر پانی سمجھ کر کے وہاں جائے، اسے کچھ نہ ملے۔
یہ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں اور ان کا عمل جو ہے یہ قابل قبول ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہونے والا، قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ ان نیکیوں کا بدلہ لینے کے لیے جب یہ آگے بڑھیں گے تو وہاں کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور وہاں اللہ کو پائیں گے، وہاں اللہ کو پائیں گے۔ یہ نیکیاں کرنے کے بعد میں جب مریں گے، مرنے کے بعد میں جب یہ چاہیں گے کہ ان کو ثواب دے دیا جائے، ان کو بدلہ دیا جائے اس کا، تو جب بھاگتے اپنے ثواب کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے یہاں تو ثواب ہی نہیں ہے، یہاں تو نیکی ہے ہی نہیں، وہاں کس کو پائیں گے؟ وہاں اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ تعالیٰ ان کا پورا حساب کر دے گا، پورا حساب کرے گا۔ کیونکہ بھائی آپ بنیادی چیزیں آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، عمل کی قبولیت کی دو شرطیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت اور اخلاص، ہر عمل کے اندر ان دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے ابھی ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہیں، درس چل رہا ہے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اچھا ظہر کی نماز آپ نے کتنی پڑھی؟ 4 رکعت آپ نے پڑھی۔ اب آپ نماز کے لیے گئے، آپ کے ساتھ میں آپ کا دوست بھی جاتا ہے، آپ نماز پڑھے ظہر کی، کیسے پڑھے؟ جیسے نبی نے بتایا ہے، سنت کے مطابق آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، لیکن آپ کے نماز کے اندر اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، بس آپ اس لیے چلے گئے تھے کہ سب جا رہے ہیں ہم بھی چلے جا رہے ہیں، تو ایسا عمل کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے، ایسا عمل اللہ کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا آپ کا جو دوست گیا تھا وہ بڑی اخلاص کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، لیکن ظہر کی نماز کتنی پڑھی؟ 4 کے بجائے اس نے 5 پڑھی ہے، 4 کے بجائے اس نے 6 پڑھی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، 2 رکعت بڑھا دیں گے تو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ نیکیاں اور مل جائیں گی، دعائیں ہی تو کریں گے اس کے اندر۔ یہ سنت کی خلاف ہے، یہ عمل بھی ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک انسان کیا ہے جو کفر کرنے والا ہے، رب کا انکار کر رہا ہے، رب کا وہ انکار کر رہا ہے، وہ لاکھ نیکیاں کرتا رہے لیکن کفر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر کے اعمال کی مثال اسی پیاسے انسان کی طرح ہے جو چٹیر میدان کے اندر بھٹکتا ہے، پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، دور دراز اسے پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں پانی ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ جلدی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو انسان جلد باز ہوتا ہے، جلد باز لوگ پسند نہیں کیے جاتے ہیں، جلدی کام کر رہا ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے جلدی پڑھ لے رہا ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے والا اگر بہت جلدی کرتا ہے، لوگ اطمینان پسند ہیں، اطمینان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا کیا معنی ہے اس کا؟ اصل اس کا جو معنی یہ ہے، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پولیس کیس ہے، مقدمہ ہے، اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، معاملہ پولیس کیس کا ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، جیل کے اندر ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں اپنے ملک ہندوستان کے اندر ایسے لوگ پڑے ہیں جو جیل کے اندر بند ہیں، حساب ہی نہیں ہو رہا ان کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے۔ 10 سال کے بعد ان کو رہا کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کے کہ آپ باعزت بری ہیں۔ ارے بھائی جب باعزت بری ہیں تو 10 سال کیوں بیٹھا کر کے رکھے؟ 10 سال کی بند کی قید کی جو سزا ملی ہے کس بات کی ملی ہے؟ صرف ایک شک اور شبہے کی بنیاد پر۔ تو 10 سالوں تک بند پڑے، 10 سال کے بعد حساب ہو رہا ہے کہ صاحب باعزت بری ان کو کیا جا رہا ہے۔ 20 سال کے بعد، 20 سال کی عمر میں کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، 30 سال کے بعد نکالا گیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، وہ پوری زندگی اس کی تہس نہس کر دی گئی۔ تو دنیا کے عدالتوں کا حال یہ ہے کہ حساب یہاں جلدی نہیں ہوتا ہے، بہت ڈیلے ہوتا ہے، اتنا ڈیلے کہ انسان کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنتی اگر ہے تو جنت میں جائیے، جہنمی اگر ہے تو جہنمی قرار دے دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک مثال کیا ہے کہ یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد قرآن ایک بات اور کہتا ہے، دوسری مثال بیان کرتا ہے کفر کی، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب۔ قرآن کہتا ہے یا تو اہل کفر کے اعمال کی مثال کیسے ہے؟ كظلمات، تاریکی کی طرح ہے، اندھیرا، ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی کو۔ قرآن کہتا ہے یا تو ان کے اعمال کی مثال تاریکی کی طرح ہے، ظلمات ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے تاریکی اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ تاریکی۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تاریکی کی طرح، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ تاریکیوں کی طرح ہے، جمع لایا گیا۔ او کا ظلمات، یا پھر ان کے اعمال کی مثال نہ تاریکی کی طرح ہے۔
اچھا یہ تاریکی کہاں پہ ہے؟ فی بحرن، سمندر کے اندر، لجین، گہرے سمندر کے اندر، صرف سمندر میں نہیں، گہرے سمندر کی تاریکی، یغشاہ موج من فوقہ، جس کے اوپر سے موجوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہے، موج من فوقہ سحاب، ان موجوں کے اوپر پھر آسمان کے بادلوں کی بھی تاریکی ہے، آسمان کے بادل کی تاریکی۔ اچھا قرآن بتانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر کیا ہے کہ اس طریقے سے مسلط ہیں، بالکل تاریک ہیں، بالکل تاریک ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال کی مثال نہ سمندر کی تاریکی کی طرح ہے، سمندر کی تاریکی۔ اچھا سمندر کی تاریکی کو ہم سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور آسان سی مثال ہم سمجھ لیں۔ آپ گھر کے اندر ہوں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد میں اندھیرا اچھا ہو جاتا ہے، اندھیری رات میں لائٹ ساری بند ہو جائے، اور ساری لائٹ بند کرنے کے بعد میں کیا ہے کہ آپ اندھیرے میں کھڑے رہیں۔ اب اندھیرے میں جو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو سامنے اس طریقے سے لیں، کیا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا؟ تاریکی میں ہے تو اب تھوڑی بھی اگر روشنی ہوگی تو وہاں تو نظر آئے گا، تاریکی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اندھیرا ہے، تاریک ہے، تو تاریک اور اندھیری رات میں انسان اسے اپنا پیر نظر نہیں آتا، ہاں محسوس تو ہوگا کہ میرا پیر یہاں پر ہے، لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ ہاتھ اگر ایسے کرے تو ہاتھ اسے نظر نہ آئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کی مثال نہ تاریکیوں کی طرح ہے، تاریکیوں کی طرح۔ تاریکی کیسی تاریکی ہے؟ ایک تو سمندر کی تاریکی ہے، سمندر کے اندر پھر موجوں کی تاریکی ہے، اوپر سے موج در موج ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آسمان کے بادل کی تاریکی ہے۔ ان تمام تاریکیوں کے بیچ میں ان کے اعمال ہیں، ان کے اعمال ہیں۔ اب سوچیں کیا ہے کہ انسان عمل کر رہا ہے، اس کا عمل کہاں پہ ہے؟ بالکل گہرے سمندر کے اندر ہے، بالکل سمندر کے اندر ہے۔ اچھا گہرے سمندر کے اندر آپ دیکھیں بالکل نیچے میں کوئی چیز چلی جائے، اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر سے سمندر کی تاریکی تو ہے ہی، موج، موج کس کو کہتے ہیں؟ موج کہہ لیں آپ لہر کو، لہر وہ جو کیا ہے کہ سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، اور پھر وہ ایک کے بعد دیگرے جو لہر آتی ہیں وہ موج کہلاتی ہیں۔ اچھا تو اس کے بعد میں سمندر کی گہرائی ہے، اوپر سے موج در موج لہریں ہیں، اس کے بعد میں پھر کیا ہے کہ آسمان کی تاریکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے۔ اب اگر اس گہرے سمندر کے اندر آپ کا پین ڈوب جائے تو کیا آپ کو نظر آئے گا؟ وہ نہیں نظر آئے گا، کچھ بھی دکھائی ہی نہیں دے گا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر کیا ہے کہ بالکل مسلط ہیں اور تاریکی کے اندر ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالے اور اس ہاتھ کو نکالتا ہے، قرآن کہتا ہے اسے کچھ قریب ہی نہیں کہ کچھ نظر آئے اسے۔ اچھا یہ ساری باتیں بتا کر کے قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک کافر انسان جب نیک عمل کرتا ہے یا کیسا بھی عمل کرے وہ، تو اس کے اعمال کی جو مثال ہے نا، بالکل تاریکی کے اندر پڑی ہوئی کسی چیز کے مانند ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو دکھائی نہیں دیتی، جو ہمارے اس میں نہیں ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے کارگر کہاں سے ثابت ہوگی، ہمارے لیے فائدہ مند کہاں سے ثابت ہوگی؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور نہ متعین کر دے تو پھر اس سے روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی دیکھیے نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، نیکیوں کی مثال روشنی کی طرح ہے۔ نیکی جو ہیں تو نیکیوں کی مثال روشنی کی طرح ہے، نور کی طرح ہے۔ اچھا اب نور کیسے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ نیکی نور کیسے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو نیکیاں چاہیے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو نیکی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز جو ہے نا، یہ جنت میں داخل کرانے کا ایک سبب ہے، اور یہی نور ہے جو آپ کو جنت کی راہ دکھائے گی، جنت کی راہ کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اچھا روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور جو ہے روشنی جو ہے نا، وہ صحیح اور غلط کو کھول کر کے بیان کر دیتی ہے، راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نکلیں، آپ کے پاس ایک ٹارچ ہو اور آپ اس کو جلائیے، جب آپ جلائیں گے نا تو وہ راستہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا۔ مجھے کس راستے پر جانا ہے، کس پہ نہیں جانا ہے، وہ راستہ آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ جانا ہے، مجھے دائیں بائیں کہاں مڑنا ہے، وہ ٹارچ آپ کو آپ کے منزل کی طرف رہنمائی کرے گا، وہ روشنی آپ کی رہنمائی کرے گی۔ نماز ایک نور ہے، اور یہ نور انسان کو جنت تک لے کر کے جائے گی۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ انسان کے لیے نور کے مانند ہیں، جو اسے اللہ کی رضامندی دلاتے ہوئے جنت کے اندر داخلہ کروائیں
پڑیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نور عطا نہ کرے, جس کو من جانب اللہ نور ہدایت نہ ملے, ایسا انسان پھر کیا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے ضلالت اور تاریکی کے اندر ہی رہے گا. تو یہ دو مثالیں قرآن کریم دو انداز میں سمجھا رہا ہے. ایک تو اس پیاسے انسان کی طرح جو چٹیل میدان کے اندر ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید آگے پانی ہے لیکن وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ مثال دی اہل کفر کے اعمال کی. وہ لاکھ نیکیاں کرتے رہیں, مرنے کے بعد میں چاہیں گے کہ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ مل جائے, نہیں ملنے والا, کیونکہ وہ حقیقت میں نیکی ہے ہی نہیں. اچھا, یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اہل کفر جو ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بدلہ ملنا چاہیے. دیکھیے, انصاف کا تقاضا, جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بدلہ ملنا چاہیے, تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, تو پہلے خالق کائنات مالک ارض و سما کے شروط آپ دیکھیں. ایک کافر کو اس کے نیک اعمال کا آخرت میں بدلہ نہ دیا جانا, دراصل یہ انصاف ہی ہے. یہ انصاف ہی ہے, کیونکہ اگر ایسا, کیونکہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر آخرت میں فائدہ چاہیے تو آپ کو نیکیاں کرنی پڑیں گی, اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اتباع سنت اس کے اندر ہو. اگر اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ ہٹا دیا جائے, ان کے ساتھ الگ رعایت کی جائے, تو باقی جو دیگر اہل اسلام ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ اہل کفر کے ساتھ میں الگ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ میں الگ رویہ اختیار کیا گیا. نہیں, تو انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. اچھا, کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں, دنیا میں ملے گا, دنیا کے اندر ملے گا. دنیا میں کیسے ملے گا؟ اہل کفر اور جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں تو ان کی نیکیاں, ان کی اچھائیوں کا صلہ بدلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جاتا ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے, کوئی بدلہ ان کو نہیں ملنے والا. حساب و کتاب ہوگا, مراد یہ ہے کہ ان کو جزا اور بدلہ اس کا نہیں ملنے والا. بہرحال یہ تو مثالیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.